لیجئے انا کفیناک المستہزئین، ہم آپ کا نعوذ باللہ مذاق اڑانے والوں کے لیے، آپ کی گستاخی اور توہین کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ پھر اللہ کافی بھی ہوا۔ جب ابو لہب نے گستاخی کی، اللہ نے قرآن اتار دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے کام نہیں آئی، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جہنم میں چلی گئی۔ اللہ پھر کافی ہوا۔ ابو جہل کا بدترین انجام جو معاذ اور معوذ چھوٹے چھوٹے نوجوان اور ننھے صحابہ نے کیا، وہ جنگ بدر کے اندر عبد الرحمن بن عوف پوچھتے ہیں نا، ایک طرف معاذ تھا ایک طرف معوذ تھا، چھوٹے بچے تھے، میں نے کہا کاش میں بھی کوئی نوجوان اور طاقتور مومن و مجاہد کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ جب ایک نے پوچھا معاذ اور معوذ میں سے، چچا جی ابو جہل کون ہے؟ تو نے کیا کہنا ہے ابو جہل کو؟ ہم نے سنا ہے وہ اللہ کے رسول کو گالیاں دیتا ہے۔ دوسرے نے بھی یہی سوال کیا۔ جب ابو جہل کافروں کے لشکر میں جنگ بدر کے موقع پر آیا نا، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے ابھی میں نے اشارہ ہی کیا کہ وہ ابو جہل ہے جس کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو۔ وہ شیروں کی طرح جھپٹے اور جا کر انہوں نے ابو جہل کا سر گردن جدا کر دی اس کے جسم سے کہ یہ وہ ابو جہل ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی گستاخی کرتا ہے۔ پھر اسی طرح ابو لہب کا بیٹا عتبہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا کی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اس کے اوپر اپنے کتوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ شام کے سفر میں جب وہ اپنے خاندان اپنے باپ کے ساتھ تھا، سفری حفاظتوں کے باوجود، لوگوں کے حصار کے باوجود، لوگوں کے سارے سامان رکھ کر اس کو سامان کے اوپر سلا دیا گیا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، لیکن اللہ نے جنگل کے شیروں میں سے ایک شیر کو بھیجا، وہ لوگوں کو چیرتا ہوا، سامان کو عبور کرتا ہوا، لوگوں کے منہ کو سونگھتا ہوا۔ جب اس ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے پاس پہنچا تو اس کے منہ کو سونگھا نا، تو اللہ نے اس کو بتا دیا کہ یہی وہ بدبخت ملعون ہے جو اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ تو رات کے وقت وہ شیر آیا اور اس نے شیر نے اس عتبہ کو ابو لہب کے بیٹے کو چیر پاڑ کے رکھا۔ ہزاروں اور بیسیوں واقعات موجود ہیں اس حوالے سے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے گستاخ کو اللہ نے دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دیا، اور اگر دنیا میں وہ کسی وجہ سے عذاب سے بچ بھی گیا تو اللہ نے دنیا والوں کے لیے اس کو عذاب برزخ دیا، دنیا والوں کے لیے عبرت بنا دی۔ جیسے وہ صحیح بخاری کے اندر ایک عیسائی کاتب کا واقعہ آتا ہے نا، جو اللہ کے رسول علیہ السلام پر ایمان لایا، کاتب وحی بن گیا، پھر مرتد ہو گیا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ جب مرا نا تو اس کے ساتھیوں نے اس کو دفنایا، قبر پھٹی، اس کی لاش کو زمین نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، باہر پھینک دیا۔ پھر دوبارہ گئے، دوبارہ انہوں نے اور گہری قبر کو کھودا، پھر اس کو دفنایا گیا، زمین نے پھر قبول کرنے سے انکار کر دیا اس کو، پھر اس عیسائی مرتد کو باہر پھینک دیا۔ تیسری دفعہ پھر صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، وہ پھر عیسائی گئے، انہوں نے قبر کھودی اور اس کو اور زیادہ گہرا جناب گہری قبر کے اندر اس کو دفنایا۔ جب واپس آئے زمین پھٹی، زمین نے پھر اس کی لاش کو باہر پھینک دیا، زمین نے اس گستاخ رسول کی جناب لاش کو، اس کی میت کو، اس کے جسم کو قبول کرنے سے ہی انکار کر دیا۔